السلام علیکم۔ عربی گرامر کی ایک ایسی پہیلی کو حل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے جس نے بہت سے سیکھنے والوں کو الجھایا ہوا ہے۔ آج ہم کمزور حروف یعنی حروف علت کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آخر یہ الف، واو اور یا جیسے حرف کبھی اپنی شکل کیوں بدل لیتے ہیں، یا کبھی کبھی تو لفظ سے بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک پورا منطقی نظام کام کرتا ہے۔ اور جناب، اسی نظام کو کہتے ہیں اعلال۔ سمجھ لیں کہ یہ وہ ماسٹر کی ہے جو ان ساری تبدیلیوں کو سمجھنے کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ ان اصولوں کا مجموعہ ہے جو ان کمزور حروف میں ہونے والی تبدیلیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اعلال کی باقاعدہ تعریف کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو لفظ کی ساخت اور اس کی آواز دونوں پر اثر ڈالتی ہیں، اور یہ خاص طور پر صرف 3 حروف علت یعنی الف، واو اور یا کے درمیان ہی ہوتی ہیں۔ آئیے اس نظام کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اعلال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی 3 قسموں کو دیکھنا ہوگا۔ پہلا ہے القلب، جس کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا۔ دوسرا ہے النقل، یعنی حرکت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ اور تیسرا ہے الحذف، مطلب حرف کو پوری طرح سے ہٹا دینا۔ چلیں ان تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ستون کی بات کرتے ہیں، القلب۔ یہ سمجھنے میں شاید سب سے آسان ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہاں ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی سیدھی سادی سبسٹیٹیوشن۔ تو قلب کا مطلب ہی ہے پلٹ دینا یا بدل دینا۔ یہ اصول تب لاگو ہوتا ہے جب ایک حرف علت کو دوسرے حرف علت سے بدلا جاتا ہے تاکہ بولنے میں آسانی اور روانی پیدا ہو۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ واو یا میں کب بدلتا ہے؟ اس کے لیے صرف 2 آسان سی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ واو لفظ کے بالکل آخر میں ہو، اور دوسری یہ کہ اس سے ٹھیک پہلے والے حرف کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہو، بس۔ چلیں اس اصول کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ لفظ ردی وا پر غور کریں۔ یہاں واو آخر میں ہے اور اس سے پہلے زا پر کسرہ بھی ہے۔ تو جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو واو آسانی سے یا میں بدل گیا اور لفظ بن گیا ردیہ، جس کا مطلب ہے وہ راضی ہوا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ بھئی اگر ہمارے سامنے صرف ردی لکھا ہو تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی اصل میں واو تھا؟ کیا یہ صرف ایک اندازہ ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اس لفظ کے مصدر میں۔ رضیہ کا مصدر ہے رضوان۔ یہاں دیکھیں وہ اصلی واو واپس آ گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عربی گرامر کا نظام کتنا منظم اور منطقی ہے۔ قلب تو واضح ہو گیا، اب دوسرے ستون کی طرف پڑھتے ہیں، النقل۔ یہاں معاملہ حروف کا نہیں بلکہ ان پر لگی حرکات کا ہے۔ یہ ایک قدم اور گہرا اصول ہے جہاں آواز اپنی جگہ بدلتی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ القلب میں تو پورا حرف بدل رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن النقل میں حرف وہی رہتا ہے، صرف اس کی حرکت یعنی اس کا اعراب اپنے سے پہلے والے ساکن حرف پر چلا جاتا ہے۔ تو نقل کا اصول یہ ہے کہ بولنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حرف علت کی حرکت کو اس سے پہلے والے ساکن حرف کو دے دیا جاتا ہے۔ گویا کمزور حرف اپنا بوجھ اپنے سے پہلے والے مضبوط حرف پر ڈال دیتا ہے، اور یاد رہے یہ حرکت صرف ساکن حرف کو ہی دی جا سکتی ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے لفظ یقولو۔ یہاں دیکھیں واو پر پیش ہے اور اس سے پہلے قاف ساکن ہے، تو نقل کے اصول کے تحت واو کی حرکت یعنی پیش قاف پر منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرح یقولو سے بن جاتا ہے یقولو، جو بولنے میں کہیں زیادہ آسان اور رواں ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں آخری اور تیسرے ستون پر، الحذف۔ یہاں نہ تو حرف بدلے گا نہ حرکت منتقل ہوگی، یہاں تو حرف علت کو مکمل طور پر منظر سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی اسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ حذف کا مطلب ہے مٹا دینا یا گرا دینا۔ اس کی ایک عام مثال فعل امر یعنی کمانڈ میں ملتی ہے، جیسے قالا کا مطلب ہے اس نے کہا، لیکن جب حکم دینا ہو تو ہم کہتے ہیں قل یعنی کہو۔ اب یہاں واو کہاں گیا؟ اصل میں یہ تھا اقول۔
نقل کے قاعدے سے واو کی حرکت کاف کو ملی تو یہ اقول بنا، اور پھر دو ساکن حروف کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے کمزور حرف یعنی واو کو مکمل طور پر حذف کر دیا گیا۔ تو یہ تھے اعلال کے 3 بنیادی اصول: قلب، نقل اور حذف۔ چلیں اب ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ یہ پورا نظام ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ یہ سلائیڈ پورے نظام کا خلاصہ ہے۔ القلب، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف، النقل، حرکت کی منتقلی، اور الحذف، حرف کا مکمل اخراج۔ یہی وہ 3 اوزار ہیں جن سے عربی زبان اپنے الفاظ کو تراشتی ہے تاکہ وہ بولنے میں خوبصورت اور رواں لگیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اس نظام کو سمجھنا آخر ضروری کیوں ہے؟ اس کے بغیر آپ افعال کی گردان ٹھیک سے نہیں کر سکتے، الفاظ کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتے، اور سب سے بڑھ کر بغیر اعراب والی عربی عبارت کو پڑھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی گہرائی اور منطق کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اگر آپ عربی گرامر کے اس دلچسپ سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی پیچیدہ موضوعات کو آسان طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو تفہیم النحو کو ضرور سبسکرائب کریں۔